الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سروں سے قدم آلا تیرا
جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کو دربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل ذل احترام بزرگ و دوست اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلامی سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے کرامات عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم جیلانی۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر اپنا ذکر اور اپنے بندوں کے ذکر کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور خبردار ناشکری مت کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی ہے کہ خلاق کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي میرے بندو تم میرا ذکر کرو۔ غور کریں بندوں کا کام کی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری تو تخلیق کا منشا ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اپنی نیاز جبین کو اللہ کے حضور جھکانا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي اے میرے بندوں میرا ذکر کرو، اذکرکم میں خدا تمہیں یاد کروں گا۔ اسے دوسرا نقطہ اور دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اللہ رب العالمین جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کے جباری اور قہاری پر رب العالمین کی کریمی اور رحیمی کا غلبہ ہے۔ رب جبار بھی ہے قہار بھی ہے، لیکن اس جباری اور قہاری پر جو غلبہ ہے وہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی کا ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحیمی کریمی کو دیکھنا ہو تو اس آیت کریمہ سے ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کریم ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنا
اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہے، جنوں انسوں کو پیدا کرنا، تخلیق کرنا رب کی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اپنا رحم و کرم یہ فرمایا کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہوں اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ حدیث قدسی سماعت فرمائیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو تم فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، میں عرش معلی کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرے مقبول اور محبوب بندوں میں میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں کی جماعت میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا، میں نبیوں کی صفوں میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا ذکر زندگی بھر کرو گے، اور میں تمہارا چرچا تمہارے مرنے کے بعد بھی کر دوں گا۔ جتنی سانسوں کی مالا تمہاری چل رہی ہے، تم میرا ذکر کر رہے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، اور تم جو مجھے یاد کرتے ہو یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم مجھے یاد کر کے جاؤ گے تو میں رب تمہارے انتقال کے بعد بھی تمہارے چرچے برقرار رکھوں گا۔ اور اس کی واضح دلیل جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کو پوری زندگی یاد رکھا، اللہ کو یاد کیا، تو جب آپ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور دار بقا کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے چرچوں کو برقرار رکھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہوتا ہے رب کو یاد کرنے کا اجر کہ بندہ زندگی بھر یاد کرتا ہے، لیکن بندے کو اللہ رب العالمین اس کے مرنے کے بعد بھی یاد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کی جو محبت ہوتی ہے اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر زندہ اور برقرار رکھتا ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، آپ کا بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ کی عمر 12 سال اور ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دوں، دور دراز بھیج دوں، آپ اللہ کے کلام کا علم بھی سیکھو، حضور کے فرمان کا علم جو ہے وہ بھی سیکھو۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ عرض کہتے ہیں اما جان اگر آپ کی یہی منشا ہے، آپ کا ارادہ ہے تو آپ کا بیٹا علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس زمانے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ساتھ والی گلی میں نہیں جانا پڑتا تھا، ساتھ والے محلے میں نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ قصبہ جلان سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر بغداد شہر کے اندر اسلامی یونیورسٹی تھی، وہاں پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بچے جایا کرتے تھے۔ 100 میل کا سفر، 12 سال کی عمر، ماں نے کہا پتر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر میں اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھیجو۔ حضور عبد القادر جیلانی تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، عرض کہتے ہیں اما جان اگر آپ کی رضا ہے کہ آپ کا بیٹا 100 میل دور بغداد شہر کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو پھر میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ ماں نے زاد راہ سفر کے جو اخراجات تھے وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے 80 دینار جو تھے وہ ترکہ کے اندر چھوڑے، وراثت کے اندر چھوڑے۔ آپ کے والدہ ام الخیر نے 40 دینار حضور عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دی، اور 40 دینار جو تھے وہ حضور عبد القادر جیلانی کے بھائی کے لیے رکھ دی گئے۔ اب حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ سفر علم کا سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں نے 40 دینار جو ہیں اپنے بیٹے کے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دی ہے، اور جاتے جاتے ماں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت بھی کی، اے میرے بیٹے جا تو رہے ہو لیکن سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، اور جھوٹ
کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہ بولنا۔ آج مائیں اپنے بچوں کو یورپ کے اندر بھیجتی ہیں، دبئی میں بھیجتی ہیں، سعودی عربیہ کے اندر بھیجتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری وصیتیں ان کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ پتر اپنی ماں کو یاد رکھنا، ماں تجھے پراٹھے بنا بنا کے کھلاتی رہی، اس ماں کو بھول نہ جانا۔ یہ ماں تیرے لیے تڑپتی رہتی ہے، تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، اس کو بھول نہ جانا۔ پتر وہاں جا کے کسی اور سے دوستی نہ لگا لینا، ماں کو فون کرتے رہنا اور گھر پیسے بھی بھیجتے رہنا۔ پتر ماں کو یاد رکھنا، ساری وصیتیں ماں اپنے لیے کرتی ہے، ایک بھی وصیت اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جاؤں حضور عبد القادر جیلانی کی اماں جان ام الخیر پر کہ ماں اپنے بیٹے کو 100 میل دور بغداد شہر کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں، اپنی ذات کے لیے ایک وصیت بھی نہیں کی، صرف اور صرف ایک وصیت کی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ بیٹا چاہت رہے گو کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا دامن پکڑ کے رکھنا، سچائی کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے روانہ ہوتے گئے اور 70-75 کروڑ مون قافلہ ہوتا ہے بغداد شریف کی طرف جانے والا، اس قافلے کے اندر شامل ہو جاتے گئے۔ جنگلوں سے بھی گزرنا پڑا، صحراؤں سے گزرنا پڑا، آبادیوں سے گزرنا پڑا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو جنگل کا راستہ آ گیا۔ جب جنگل سے گزر گئے تھے تو 40 لوگ ڈاکہ زنی کرنے والے، لوٹنے والے جنگل کے اندر چھپے ہوئے تھے، جو بھی قافلہ گزرتا اس قافلے کو لوٹ لیتے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اس قافلے کے اندر موجود جو بغداد شہر کی طرف جا رہا، اندھیرا چھا گیا اور جنگل کے اندر قافلہ آن پہنچا۔ 40 ڈاکو جو تعاقب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قافلہ آئے تو ہم اس کو لوٹیں، پکڑیں، ان سے مال چھین لیں۔ جنگل کے اندر قافلہ پہنچا، وہ ڈاکو قافلے کو گھیر لیتے گئے، ایک ایک کی تلاشی لی، ایک ایک کو پکڑا، تلاشی لی، جو کچھ نکلا وہ ضبط کر لیا، چھین لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات اور بھی ہے، اس وقت چور ڈکیٹ تھے لیکن جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، آبادیوں کے اندر چور ڈکیٹ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کا وقت دیکھیں تو ہماری اقتدار کی سیٹوں پر بھی چور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی سرکاری پلیس پر چلے جائیں، سرکاری دفتر کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو چور ڈکیٹ ضرور نظر آئے گا۔ آپ کا کام ہو نہ ہو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی۔ اس وقت چور ڈکیٹ تھے لیکن جنگلوں میں تھے، لیکن آج ہمیں ہر اقتدار کی سیٹ پر چور بھی نظر آتا ہے، ڈاکو بھی نظر آتا ہے، اور غریبوں کو نوچنے والے نظر آتے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قافلے کے ساتھ جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے روک لیا، ایک ایک کا جو سامان تھا اس کو چیک کیا۔ ایک ڈاکو کو یہ نظر تھی نا، لوٹتے لوٹتے حضور عبد القادر جیلانی پر آن پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی، ان کے ذہن اور سوچ و بچار کے اندر بھی نہیں تھا کہ اس بچے کے پاس بھی کچھ ہوگا۔ جب وہ ڈاکو لوٹتا لوٹتا بڑے افراد کو حضور عبد القادر جیلانی کے قریب آیا نا، کہنے لگا پتر دس تیرے کول بھی کچھ ہے، بتاؤ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کیا ہے بھی آپ کے پاس؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کدھر ہیں؟ میری ماں نے میرے سلوکے کے اندر ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے۔ وہ ڈاکو جو حضور عبد القادر جیلانی سے گفتگو کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ 40 دن اس بچے کے پاس ہیں، وہ دوڑا دوڑا اپنے سردار کے پاس گیا، کہنے لگا جی بس کر دو، لوٹ مار بند کر دو، بس کر دو، اب نہیں کسی کو لوٹنا۔ سردار کہنے لگا وجہ کی
کیے جی، ہم تو لوٹنے والے ہیں، ہم تو رازن ہیں، جو سامنے اسے چھین لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو تو بس کر دو، نہ لوٹو، نہ چھینو ان سے، وجہ کیا گئے؟ وہ ڈاکو کہنے لگا ایک بچہ ایسا بھی ہے اس قافلے کے جس کے پاس 40 دینار ہیں، 40 ہم ہیں، 40 دینار ہیں، ایک ایک کر لیں گے، گزارا ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اس وقت ڈاکو تھے لیکن لوٹتے اتنا تھے جتنی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن آج کے ڈاکو لوٹتے جا رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں امیر ترین بن گئی، لیکن آج تک ان کے پیٹ نہیں بھرے۔ پاکستان مقروض ہے، مقروض تر ہو گیا، لیکن وہ ڈاکو، وہ چور ابھی تک نہیں سیر ہوئے، ان کے پیٹ نہیں بھرے، لیکن ڈاکو اس وقت بھی تھے، کھانے کے لیے آ جاتا، ضرورت پوری ہو جاتی، چھوڑ دیتے، کہنے لگا حضور 40 دینار ہیں بچے کے پاس، چھوڑ دو، اور کسی کو نہیں لوٹنا، 40 دینار ہے، 40 ہم ہیں، ایک ایک دینار آ جائے گا، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ سردار کہنے لگا چلو مجھے اس بچے کے پاس لے چلو نا۔ سردار اب اس بچے تھا تو بچہ لیکن سردار تھا، غوث اعظم تھے۔ اب ایک سردار ڈاکوؤں کا 70 سال عمر، ایک سردار غوثوں کا، ولیوں کا 12 سال کی عمر، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ سردار کہنے لگا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کدھر ہیں؟ میری ماں نے میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے، ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے، چھپا دیے گئے۔ حضور عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات کی نا، وہ ڈاکوؤں کا سردار 70 سال کی عمر، ساری زندگی ڈکیتیوں اور چوریوں کے اندر گزار دی، لوگوں کو ذلیل کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا، اور غریبوں کا خون نوچ نوچ کر اپنی زندگی کو گزار دیا۔ کہنے لگا بچے وہ دکھا تو صحیح نا کہاں پہ ہیں پیسے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے اپنے ویسٹ کوٹ کو اتارا، جہاں پہ ماں نے 40 دینار سیے تھے، سلائیاں لگائی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے سلائیوں دیڑی اور 40 دینار نکال کر وہ چور کے اپنا ڈکیٹ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، سردار کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب اتنی سی بات ہوئی نا، حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کہ یہ انداز ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، آپ مال خود اپنے چھپی ہوئی جگہ سے نکال کے میں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ چھپا کے ہی رکھتا، بتاتا بھی نہ، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں نے گھر سے رخصت کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، فرمایا پتر نصیحت پر لے بن، اس نصیحت کو چھوڑنا نہیں، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دامن سچائی کا پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور ایسی مائیں ہوں تو پھر اللہ رب العالمین غوث بھی عطا فرماتا ہے، کتب بھی عطا فرماتا ہے، ولی بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ مائیں تھیں آٹا گوندتی تو درود پاک پڑھتی تھی، وہ مائیں تھیں پیڑا بناتی تھی تو درود پاک پڑھتی تھی، وہ مائیں تھیں جب روٹی پکاتی تھی توے پہ ڈالتی تھی تب بھی درود پاک پڑھتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تو قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان گھروں میں اپنے ولی پیدا کرتا تھا، لیکن آج کا وقت ہے کہ ہم اس دور میں آن پہنچے، ہمیں حلال حرام کی پہلی بار تمیز نہیں ہے اور رشتے کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم تقریباً 99% ہم جا کر یہ نہیں پوچھتے پتر تمہارا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ نیک ہے کہ نہیں، ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کماتا کتنا ہے، آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، آپ کے بیٹے کا سٹیٹس کیا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور دین کے بارے میں پوچھیں گے کہ نہیں، اور ہم سلیکشن بھی اس رشتے کی کریں گے جہاں پر ناچ گانا اور لڑکی بھی ناچ گانا کرنے والی ہوگی، تو پھر اس طرح کا رشتہ تلاش کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بعد میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارا پتر حافظ بن جائے، یا اللہ ہمارا پتر حافظ بن جائے۔ میں نے کہا ابتدا ناچ گانے سے اور انتہا حافظ قرآن سے ایسے نہیں ہوتی، اگر ابتدا بھی دین سے کی جاتی، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی، دعا نہ بھی کرتے تو اللہ تمہارے گھر میں حافظ پیدا فرما دیتا۔
اللہ تمہارے گھر میں حافظ پیدا فرما دیتا. تو یہ سٹیٹس ہے آج کا ہمارے رشتے کرنے کا، آج ہماری بچوں کی پرورش کا. اگر قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی پرورش کی جائے، ہماری زبانوں ماؤں کی زبانوں سے درود پاک کی صدائیں بھی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی صدائیں بھی ہیں، تو پھر گھروں میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، داتا صاحب کو ماننے والے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم کے غلام پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ صورتحال نہ ہو اور ناچنے گانوں والوں کی طرف ہمارا جو ہے لگاؤ ہو، تو پھر گھر میں پیدا ہونے والا بھی وہی ہوتا ہے جیسے ماں کا کردار ہوتا ہے اور باپ کا کردار ہوتا ہے. تو حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے اپنے ویس کوٹ سے وہ 40 دینار نکالے اور دے دیے. وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا پریشان تھا، لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، یہ بچہ پیسے نکال کے چھپی ہوئی جگہ سے مجھے دے رہا ہے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، آپ کو پتہ ہے ہم ڈاکو ہیں، ہم رازن ہیں، ہم چھیننے والے گئے، ہم نوچنے والے گئے، جیبیں خالی کرنے والے گئے، لیکن اگر آپ سچ نہ بھی بولتے تو آپ کے پیسے بچ جاتے، آپ نے سچ بولا پیسے چلے گئے. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے جو جملے بولے نا، وہ ڈاکوؤں کے جو سردار ہیں اس کے سینے میں جا کے لگے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلا تھا نا، تو میری ماں نے کوئی اور بات مجھے نہیں کی، میری ماں نے ایک بات مجھ سے ضرور کی ہے، بیٹا کوئی بھی مشکل وقت آ جائے نا تو سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میں جھوٹ بول کے 40 دینار بچا لیتا، کل قیامت کے دیہاڑے ماں کو منہ کیا دکھاتا، میں حضور کو منہ کیا دکھاتا، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوتا. جب یہ جملے حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے بولے نا، یہ جملے ڈاکوؤں کے سردار کے سینے پہ جا کے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ڈاکوؤں کا سردار 70 سال کی عمر، حضور عبد القادر جیلانی کی عمر 12 سال، 70 سال کا بابا 12 سال کے بچے کے سامنے زہر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگا. بیٹے جو بات آج تو نے کی ہے، کاش آج سے پہلے کوئی اور کر دیتا تو ہم سدھر جاتے، ہم یہ سارا معاملہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں ڈاکو زنی نہیں کروں گا، راہگیری نہیں کروں گا، میں غریبوں کا مال نہیں نوچوں گا، میں غریبوں کو پریشان نہیں کروں گا. آج میں آپ کو گواہ بنا کے آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوتا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کا سردار تھا، حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کے توبہ طائب ہو رہا تھا، گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. ساتھ جو 39 ڈاکو اور تھے، اس کے جو ماتحت تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی بولے، او بابیا یہ کام نہیں چلے گا، اگر ڈاکو تھے سردار تو تھا، آج اگر تم معافی مانگ رہا گئے، سچی توبہ کر رہا گئے، آج ہمیں بھی اکیلا نہ چھوڑ، جیسے تو توبہ کر رہا گئے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر، ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہمیں اکیلا نہ چھوڑو، ڈاکو تھے سردار آپ تھے، ہم آپ کے پیچھے تھے، اگر آج آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. اگر آج آپ حضور عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کی ایک نظر پڑی، تاریخ گواہ ہے، وہ 40 کے 40 ڈاکو جو مال چھینا کرتے تھے، غریبوں کو پریشان کیا کرتے تھے، حضور عبد القادر جیلانی کی ایک نظر پڑی تو اللہ کے سارے ولی بن گئے، اللہ رب العالمین کے سارے ولی بن گئے. حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کا درائے رحمت جو ہے وہ جوش میں آیا. آپ نے اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو، مریدوں کو حکم دیا کہ پورے بغداد شہر کے اندر پھیل جاؤ، جہاں بھی آپ کو زانی ملے، شرابی ملے، چور ملے، ڈاکو ملے، سبھی کو پکڑ کے لے آؤ، سبھی کو پکڑ کے لے آؤ. مرید بھی پھیل گئے بغداد شہر کے اندر، طالب علم، سارے شاگرد، مرید جتنے بھی
تھے ماننے والے سارے کے سارے پھیل گئے. زانی ملا, شرابی ملا, ڈاکو ملا, چور ملا, جو بھی ملا نا پکڑا اور حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے داڑے کی بارگاہ میں لے آئے. اب اس وقت جو خلیفہ تھے نا وہ منصور تھے. اب اس کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضور عبد القادر جیلانی کا حکم آیا تو میں اسے حکم کا چیلنج کروں اور میں کہوں جی نہیں ان کو نہیں پکڑنا. اس وقت جو فوجی تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا نہیں حضور عبد القادر جیلانی آپ نے جو کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت جو پولیس والے تھے, اس وقت جو اقتدار تھا, کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی جو حضور عبد القادر جیلانی نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی چور ہیں, ڈکیٹ ہیں, زانی شرابی کی صاحب شرابی ہے سبھی کا پکڑ کے لے آؤ. حضور ہم آپ کے حکم کو چیلنج کرتے نہیں, کسی کے اندر سکت نہیں تھی. اس وقت حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے کے سارے ماننے والے تھے, ماننے والے تھے. حضور عبد القادر جیلانی کا حکم ہوا, سارے مرید اور طالب علم نکلے, جتنے بھی ڈاکو, چور, رازن, جتنے بھی شرابی تھے, زانی تھے, پکڑا, ایک ایک کو پکڑا, حضور عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے آئے. جب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سارے شرابی, سارے چور, رازن, زانی, سارے لرزہ طاری ہو گئے, پریشان ہو گئے. حضور عبد القادر جیلانی نے آج بلا لیا اپنی کچہری کے اندر, پتہ نہیں کیا ہوگا. جب آ گئے نا ادھر سارے حضور عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچے, ادھر سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو دستک دی حضور عبد القادر جیلانی نے. عرض کی یا باری تعالیٰ ان کو, ان گناہگاروں کو, شرابیوں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو اپنی دعوت پر بلانا میرا کام تھا, اپنی دعوت پر بلانا میرا کام تھا. مولا ان کے دلوں کو سیدھی راہ کی طرف چلانا تیرا کام ہے. جیسے ہی وہ سارے ڈاکو, چور, رازن, شرابی, زانی حضور عبد القادر جیلانی کی دعوت پر آئے, لقمہ جانے کی دیر تھی, لقمہ جانے کی دیر تھی. دل بھی صاف ہو گیا, دل بھی پاک ہو گیا, اور ان کے دل جو تھے وہ ڈاکو زنی سے بھی نفرت کرنے لگے, چوری سے بھی نفرت کرنے لگے, شراب سے بھی نفرت کرنے لگے, زنا سے بھی نفرت کرنے لگے. اور جو جو حضور عبد القادر جیلانی کی دعوت پر آئے, اللہ رب العالمین نے حضور عبد القادر جیلانی کی دعوت کی برکت سے ساروں کو مقتدا بھی بنا دیا, پیشوا بھی بنا دیا, مقتدا بھی بنا دیا اور پیشوا بھی بنا دیا. شیخ ہے حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ. چور آیا اللہ کا ولی بنا دیا, ڈاکو آیا اللہ کا ولی بنا دیا, شرابی آیا ایک نظر پڑی اللہ کا ولی بنا دیا, رازن آیا, زانی آیا ایک نظر پڑی تو اللہ رب العالمین کا وہ ولی بن گیا. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ کو بڑا مقام عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار عطا فرمایا, کل قیامت کے دہاڑے اللہ کی عطا سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے میں اپنے مریدوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. مریدی لا تخف, میرے مرید پریشان نہ ہو, کل قیامت کے دہاڑے میں تیری شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ دیکھو جی اگر اللہ نے مقام عطا فرمایا بھی ہے تو اس کی جو ہے وہ نمائش نہیں کرنی چاہیے اور اپنی تعریف خود نہیں بیان کرنی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے, لیکن اللہ نے جو عطا فرمایا, جو مقام دیا, اس کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے, لیکن اس انداز سے نہیں کہ دل کے اندر فخر ہو, فخر سے بالاتر ہو کے, فخر سے دور ہو کے, دل کے اندر فخر نہ ہو, غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو. جو مقام رب نے عطا فرمایا اس مقام کو آگے بیان کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دہاڑے جو ہے وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا, لا فخر, لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. ٹھیک ہے میں فخر نہیں کرتا, اللہ مجھے پہلے جنت میں داخل فرمایا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا, اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا عظیم بندہ بنا, میں اس پر فخر نہیں کرتا. لیکن سرکار اپنا مقام بھی بیان فرما رہے ہیں, اپنی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا, غرور نہیں کر رہا, تکبر نہیں کر رہا. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یہ بتانے اور بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں غرور کر رہا ہوں, تکبر میرے دل کے
اندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ مجھے پہچان جائیں، لوگ مجھے پہچان جائیں کہ اللہ نے مجھے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے طائل ہے، بغداد شریف کی جامع مسجد کے اندر پہلا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما تھے۔ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم عطا فرمایا کہ فرشتوں جاؤ، تمہاری میں نے ڈیوٹی لگا دی کہ میرا غوث، میرا قطب، میرا پیارا ولی خطبہ دینے لگا ہے، جا کے اعلان کر دو کہ سارے کے سارے شہر والے بغداد کی جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر طرف سے گونج اٹھ گئی کہ حضور عبد القادر جیلانی کا خطاب شروع ہونے والا، بغداد کی جامع مسجد میں آ جائیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، چور بھی آ گئے، ڈاکو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، اپنے بھی بگانے سارے آ گئے۔ حضور عبد القادر جیلانی جب اسٹیج پر پہنچے نہ دیکھے اتنا مجمع جمع غفیر، آنکھوں کو بند کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم فرمائیے، آج میرے منہ سے ایسے ایسے جملے نکلے، جو بد آیا گا وہ نیک بن جائے، جو متقی آئے گا وہ امام بن جائے، جو یہودی اور عیسائی آئے وہ مسلمان بن جائے، حضور کا غلام بن جائے۔ مولا میرے اندر یہ طاقت عطا فرما، میرے جملے میں اتنی طاقت آ جائے، جو میری گفتگو کو سنے وہ تیرا بھی فرما بردار بن جائے اور مصطفیٰ کا بھی فرما بردار بن جائے۔ مراقبے کے اندر تھی، آنکھیں بند تھی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی بیٹے بولتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی سی بات کرنے کے بعد حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ مجھے زبان چسوائی، لعاب دان مجھے عطا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ عطا فرمایا، پھر تیسری مرتبہ عطا فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ عطا فرمایا، 7 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان عطا فرمایا، زبان چسوائی مجھے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے، حضرت علی پاک نے بھی زبان چسوائی، لعاب دان عطا فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا۔ جب حضرت علی پاک جانے لگے نا، حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آقا تشریف لائے تھے 7 مرتبہ کرم فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں کرم فرمایا؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں، اے غوث اعظم میرے بیٹے، وہ آقا ہے میں غلام ہوں، میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں، میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کا نام اشرا مبشرہ کے اندر شامل ہے، جیتے جی میرے مصطفیٰ نے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر حضور نے 7 مرتبہ کرم فرمایا، میں 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ کروں گا، حضور کی برابری کرنے کی سکت میرے پاس نہیں۔ لیکن 14 صدیوں بعد ایسے بدبخت میں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور بھی بولتے گئے ہم بھی بولتے گئے، حضور گفتگو کرتے گئے ہم بھی گفتگو کرتے گئے، حضور بھی چلتے گئے ہم بھی چلتے گئے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، حضور کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، تمہارا اسٹیٹس کچھ اور ہے۔ حضور کا مقام مرتبہ یہ، حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنے ڈیلا آنکھ نکال کے لے کے آ جاتا، نکل جاتا، حضور کرم فرماتے آنکھ درست ہو جاتی۔ حضور کا مقام یہ ہے، اگر ٹوٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا، حضور کرم فرما دیتے بازو ٹھیک ہو جاتا۔ حضور کا مقام یہ ہے، اگر حضور ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب دان ڈال دیتے، چند لوگوں کا کھانا ہوتا تو کافی لوگوں کو کفایت کر جاتا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے، اگر دودھ کا پیالہ ایک آ جاتا، ایک پیالہ، میں نے کہا ایک بندے کو سیر بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو بھی پلا دیا، پھر بھی دودھ کا پیالہ بچ گیا، دودھ بچ گیا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے، میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ حضور کا مقام یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے تو اثر کا مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کا سٹیٹس یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے۔ میں نے جنہوں نے حضور کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارے تو کہاں کا خطر اٹھ کے آ گیا جو حضور کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور کے ساتھ چلے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور کی برابری نہیں کر سکتے، تو 14 صدیوں بعد کون حضور کی برابری کر سکتا ہے؟ کون حضور کی برابری کر سکتا ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے بھی کرم فرمایا، حضرت علی پاک نے بھی کرم فرمایا، پھر علوم نبوت بھی آ گئے، علوم ولایت بھی آ گئے۔ پھر جب میں نے خطاب کیا نا، اللہ پاک نے کرم فرما دیا
دیا جس نے میرا خطاب سنا، اللہ رب العالمین جو گناہگار تھے وہ نیک بن گئے، جو متقی آئے تھے میرا خطاب سننے کے لیے وہ امام بن گئے، جو کافر تھے یہودی عیسائی تھے اللہ رب العالمین ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ مقام ہے حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کا، اور ہم خوش بخت ہیں کہ ہم حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی کے ماننے والے گئے، ماننے والے گئے۔ خدا کی قسم یہی نفوس قدسیاں گئے، کل قیامت کے دہاڑے جو ہے ہماری شفاعت کروا کے جنت کے اندر لے جائیں گے، اور کل قیامت کے دہاڑے اپنا صدا دی جائے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو امام ہوگا نا اعلان کیا جائے گا حضور عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ادھر آ جائیں، داتا صاحب کے ماننے والے ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے، اپنا بابا فرید کو ماننے والے ادھر آ جائیں، ہر ولی کا نام لے کر اعلان کیا جائے گا، جو جس ولی کو مانتا ہے وہ ان کے صفوں میں آ جائے۔ جب صفوں میں آ گئے نا اللہ رب العالمین پھر حکم عطا فرمائے گا جن کو تم ماننے تھے میں نے ان کے ساتھ کھڑا کر دی، آج انہی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، انہی کے ساتھ جنت میں چلو۔ جو خوش بخت ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، اور عافیت بھی اسی کے اندر ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جو نسبت قائم کی جائے، دنیا پہ بھی وارے نہیں آ رہے، ان کے ساتھ جڑنے کا جو مین مقصد ہے دنیا پہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، جو وقت نزا آتا ہے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، جب کل قیامت کا دہاڑا آئے گا شفاعت کر کے ہم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔